السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ بیوٹی پارلر پر کام کرنا یا بیوٹی پارلر ذاتی طور پر کھولنا، یہ کاروبار سٹارٹ کرنا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے۔ دیکھیے، بیوٹی پارلر کا جو کام ہے، جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، تو عام طور پر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں خلاف شریعت کام ہی کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بیوٹی پارلر ہو جس میں کوئی بہن ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، تو انشاءاللہ پھر اس میں حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ایسا شاید ناممکن ہوگا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں بیوٹی پارلر کے کام پر اور یہاں ہونے والی جو چیزیں ہیں ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں۔ نمبر 1، یہ جو آنکھوں کے اوپر بھویں ہیں ان کے بال اکھاڑنا۔ نمبر 2، جسم کو گود کر اس میں ڈیزائن بنانا، بیل بوٹے بنانا۔ نمبر 3، دانتوں میں فاصلہ کرنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے شریعت نے منع کیا ہے۔ نمبر 4، بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسی عورتوں کے اوپر، ایسا کرنے والی کے اوپر، کروانے والی کے اوپر، سب کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 5، جو کام یہاں خلاف شریعت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایسی ہماری بہنیں جو باقاعدہ طور پہ پردہ کرتی ہیں، لیکن کوئی شادی کا موقع آتا ہے یا اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ ایسا میک اپ کرواتی ہیں کہ میک اپ کرنے والی، بیوٹی پارلر کا کام چلانے والی انہیں سختی کے ساتھ یہ آرڈر کر دیتی ہے کہ اپنے چہرے پہ کوئی کپڑا نہیں لگانا ہے۔ اب وہ پردہ اگر کرتی ہے اور صرف اس لیے ہٹا دیا ہے کہ میرا میک اپ خراب نہ ہو جائے تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہے پہلے سے ہی اور اپنی زیب و زینت کا اس طرح اظہار کرتی ہے، دونوں شکلیں جائز نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، گھروں میں بیٹھی رہو، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ تو اس طرح ان کو میک اپ کر کے یہ کہنا کہ اپنا چہرہ تم نے ہر حال میں ننگا رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اوپر ان کا تعاون ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اسی طرح یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور فسق و فجور، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اسی طرح نمبر 6، جو یہاں غلط کام ہوتا ہے شریعت کے خلاف، وہ یعنی جسم کے ایسے حصے جن کا کسی کے سامنے مجبوری کے علاوہ کھولنا حرام ہے وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور ان پر میک اپ کرنے والی وہ نظر ڈالتی رہتی ہے، یہ بھی شرعی طور پر بالکل حرام ہے۔ ہاں، کہیں مجبوری ہو جیسے ڈاکٹر کے سامنے کھولنا ہے یا کہیں آپریشن وغیرہ کرانا ہے تو وہ وہاں شریعت اپنی پابندیاں کچھ نرم کر لیتی ہے۔ اس طرح 7ویں چیز جو ان بیوٹی پارلرز میں بالکل خلاف شریعت ہوتی ہے وہ عورتوں کے اس طرح بال کاٹنا ہے جو مردوں کے مشابہ ہوں یا پھر کافر عورتوں کے مشابہ ہوں۔ تو اگر مردوں کے مشابہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں کسی طریقے میں بھی، اور ایسے مردوں پہ لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کافر عورتوں کے مشابہ ہو، ان جیسے بال بنائے جاتے ہیں، رنگ ان جیسے کیے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آئے گا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قبلکم شبرن بشبرن وذراعن بذراع، تم پہلے لوگوں کے طریقوں پہ چل پڑو گے حتیٰ کہ کوئی فرق نہیں چھوڑو گے، ایک بالشت کا بھی اور ایک ہاتھ کا بھی نہیں چھوڑو گے، حتیٰ کہ وہ کسی داخلوا فی جوہر ذب لدخلتموہ،
بعض روایات میں لو سلکوا فی جوہر ذب لسلکتموہ، کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں چلے گئے تو تم بھی وہاں جاؤ گے۔ اور اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ان میں سے بعض بدبخت جو یعنی بعض ایسے لوگ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، تو اس لحاظ سے یہ بھی بالکل حرام ہوگا۔ اسی طرح مصنوعی اگلی چیز جو 8ویں چیز ہے شریعت کے خلاف، وہ مصنوعی ناخن لگانا ہے، یہ بھی بالکل حرام ہے۔ اس طرح 9ویں چیز جو ان بیوٹی پارلرز میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ عورتوں کا میک اپ مرد کرتے ہیں، جو بالکل شریعت کے اندر حرام ہے اور شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو یعنی ان باتوں پہ جو توجہ نہیں دے رہے ان کو اپنے حساب و کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلی چیز جو 9ویں چیز یہاں خلاف شریعت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا ایسی خوشبو استعمال کرنا جو دوسرے لوگوں تک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ اجازت دی تھی کہ طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی میک اپ کا سامان یہ ہو سکتا ہے جس کا رنگ صرف ظاہر ہو اور اس کی خوشبو وہ چھپی ہوئی ہو، یعنی دور تک نہ جائے۔ اب یہاں عورتوں کو ایسا میک اپ کیا جاتا ہے کہ مردوں تک خوشبو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں کے پاس سے دوسرے لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، انہیں خوشبو آتی ہے تو یہ زانیہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ ایسا غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بیوٹی پارلرز کے اندر۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کر یعنی شریعت کے خلاف یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر بیوٹی پارلر کا کام کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اگرچہ یہ کام مشکل بہت ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر اللہ پہ توکل کیا جائے تو اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے بچا جائے تو بیوٹی پارلر کا کام جائز ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی چیز کی جائے تو بیوٹی پارلر پہ کام کرنا یا بیوٹی پارلر کا کام شروع کرنا، اپنا بیوٹی پارلر کھولنا، یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ پھر اس کاروبار سے بچ کر کوئی اور ایسا کاروبار کر لینا چاہیے جو شریعت کی نظر میں جائز ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔